تھوڑا سا باوازی بلند صلوات پڑھ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته لمحمد الذين وروا قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني قرشي العبتي أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الله تبارك في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. بلند صلوات. دعا ہے کائنات کا عظیم خالق مصطفیٰ و مرتضیٰ کا خالق اللہ عام مومنین کا مجلس مظلوم کربلا میں تشریف لانا مالک عبادت میں شمار فرمائے، اور جتنے بھی حاضرین مومنین و مومنات، کنیزان زہرا، بزرگان، بچے، نوجوان، ماتمی تشریف فرما ہیں. یہ ایام اعضاء اللہ ہمارے ہر ایک لمحے کو عبادت میں شمار فرمائے، ہماری عبادات کو مالک ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور صحیح معنی میں اس عبادت کے وسیلہ سے ہم سب کو آل محمد کا قرب نصیب فرمائے. گفتگو کے آغاز سے پہلے چند گزارشات کہ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام، جس طرح میرا مولا حسین مظلوم ہے
جس طرح میرا مولا امیر علی بادشاہ مظلوم ہے، اسی طرح اللہ کا کلام بھی مظلوم ہے، جو گھر میں ہونے کے باوجود بھی ہم اس کی صحیح معنی میں تلاوت نہیں کرتے جیسے وہ اللہ چاہتا ہے۔ مظلومیت کی کئی مثالیں ہیں جو کہ ابھی کچھ دنوں پہلے سویڈن میں جب قرآن کی توہین ہوئی تو مسلمانوں کا پاکستان کی سرزمین سے کتنے مسلمان نکلے جنہوں نے احتجاج کیا، اور کتنے مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ متمسک ہونے کا اللہ سے وعدہ کیا۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات پڑھ دیجیے نبی کائنات کی ذات پہ صلی اللہ علیہ محمد۔ مظلومیت ہے قرآن کی کہ نبی کائنات نے دو چیزیں چھوڑی تھی، ہم نے ایک کا دامن تھاما ہوا ہے اور ایک کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ میں ایک جگہ پہ محرم پڑھ رہا ہوں، نام نہیں لیتا، وہاں پہ کچھ دوستان تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، اور جب تلاوت کرتے ہیں تو سورہ الحمد ہی غلط پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑی مظلومیت ہے قرآن کی کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سے دور رکھے ہوئے۔ توجہ ہے یا نہیں والے؟ یہ بچہ جو آپ کی گود میں ہے یہ بچہ آپ کا نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں والے؟ یہ بچہ اللہ کی طرف سے امانت ہے حسین بادشاہ کی۔ بات میری اچھی لگ رہی ہے تو صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجیے، یہ جگ اٹھا کے نیچے کر، پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ تربیت کا فقدان نہیں، یاد رکھیے گا، کیونکہ آخری مراحل ہیں عشر محرم کے، 3 مجالس اور ہوں گی، اور ان مجالس میں کتنا بیان کر سکوں گا؟ جتنا بیان ہوا، کوئی کہے گا صحیح بیان کیا، کوئی کہے گا نہیں آغا صاحب سے محرم پڑھا گیا، کسی نے تعریف کرنی ہے، کسی نے میری بدخوئی کرنی ہے۔ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے غرض ہے تو امام زمانہ سے غرض ہے کہ میرا امام مجھ سے راضی ہوا، میں نے جو گفتگو کی۔ اے شیعان حیدر کرار، محرم کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی رسم نہیں ہے کہ مولا حسین کو روئیں گے تو مولا حسین زندہ رہیں گے، نہیں، ہمارے رونے کی ضرورت حسین کو نہیں ہے، بلکہ ہم جب روتے ہیں تو ہماری قبر منور ہوتی ہے۔ مولا حسین کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے رونے کی، کس چیز کی ضرورت ہے؟ مولا حسین بادشاہ نے، یہ جو بچے ہیں نا یہ تمہارے نہیں ہیں، میں نے پہلے عرض کیا، یہ حسین مولا کی امانت ہے۔ اس امانت میں ہم خیانت کر رہے ہیں، یہ امین بن کے اس کو صحیح معنی میں اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ اکثر کا ہمارے گھر کا ماحول ہے، ہمارے علاقے میں تو ایسے ہوتا ہے، جب اذان دی جاتی ہے، اقامت دی جاتی ہے تو بچے کو کیا بتایا جاتا ہے؟ اس بچے کو علم ہو جاتا ہے۔ ہم آتے ہوئے بھی بچے کو بتاتے ہیں کہ تو بے وارثہ نہیں ہے، تیرے 14 وارث ہیں۔ ہم جاتے ہوئے مردے کو بھی ہلا کے کہتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے پہلے امام کا نام علی ہے، دوسرے کا نام حسن ہے۔ توجہ ہے یہ والے؟ ہم اپنے بچوں کو بھی اذان و اقامت کہہ کے بتاتے ہیں، ارے تو جس گھر میں آیا ہے اس گھر میں رہنے والے تیرے ماں باپ کے خالق کا نام اللہ ہے، اور
جس گھر میں تو آیا ہے اس گھر میں رہنے والے تیرے ماں باپ تیرے بہن بھائیوں کے رسول کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور فوراً ہی اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ کا اعلان کر کے اس آنے والے بچے کو آغاز میں ہی بتا دیتے ہیں، سن تیرے ولی کا نام علی ہے۔ یا اب ہمارا کام ختم ہو گیا، ہم نے جی حق ادا کر دیا، بچے کو بتا دیا کہ آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، بس کام ختم ہو گیا۔ اذان و اقامت تک بات نہیں رکتی، یہ قوم کا بچہ ہے، یہ اسلام کا وہ نمائندہ بننا چاہیے کہ جو کربلا میں جیسے حبیب بنا تھا، کربلا میں جیسے حضرت جون بنے تھے، کربلا میں جیسے زہیر ابن کین بنے تھے، کیوں نہیں بنتے؟ پاکستان میں آپ نے کبھی سنا ہو کہ 5 سال کا بچہ یا 4 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو؟ ایران میں کیوں ہوتا ہے؟ جی سوال ہے آپ سے، پاکستان میں کیوں نہیں ہوتا؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، میری مائیں بہنیں سن لیں، مجھے یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے بعد میں بلائیں یا نہ بلائیں، سخت سے سخت الفاظ اس لیے کہوں گا تاکہ میری مائیں بہنیں آنے والی زندگی کو اس طرح سنواریں جس طرح زہرا چاہتی ہے۔ یہ بچے کوئی عام بچے ہیں جو آپ لے کے پھر رہے ہیں؟ تمہاری نظروں میں عام ہیں، پوچھ اس زہرا سے جس نے دعائیں مانگ مانگ کے تمہیں اللہ سے لے کے دیے ہیں۔ یہ امانت ہے جناب سیدہ کی، کیسی تربیت کرتے ہیں؟ ماں گانا سن رہی ہے، فلم دیکھ رہی ہے، بچہ گود میں ہے، ماں جو ہے ہمسائی کے ساتھ اس کی نہ بنی، اس نے گالیاں نکالنا شروع کر دیں تو بچہ سن رہا ہے۔ اور اکثر اوقات ہمارے گھر کا کلچر ہے کہ جب بچہ سب سے پہلے گالی نکالتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ جی ہمارے بچے نے گالی نکالی ہے، اپنے اوپر افسوس نہیں کیا کہ ماں کی گود اگر پاک ہوتی تو بچہ گالی نہ نکالتا بلکہ یا حسین کہتا۔ ہمارے بچے گالیاں کیوں نکالتے ہیں؟ ہمارے بچے گانے اچھا یہ بچوں کا قصور نہیں ہے، جب گانا لگائیں تو ناچنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب نوح لگائیں تو کیا کرتے ہیں؟ بولو بھائی جی، میں آپ سے مخاطب ہوں، ذرا آپ سے مخاطب ہوں۔ جب وہ بچہ نوحہ سنتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ بولو بھائی، ماتم کرتا ہے۔ کس نے سکھایا؟ آپ نے سکھایا؟ نہیں، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے۔ جب ماں کے شکم میں تھا بچہ، ماں مجلس حسین میں آ کے مظلوم کربلا کے غم میں روتی تھی، سینے پہ ہاتھ مار کے زینب کی مظلومیت پہ روتی تھی۔ جب یہ بچہ اس دنیا میں آیا، ماں کی گود میں سیکھتا رہا، میری ماں ماتم کر رہی ہے، میرا باپ ماتم کر رہا ہے، یہ بول نہیں سکتا، ہاتھ اٹھا کے حسین کی مظلومیت کی گواہی دے رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ ہاتھ اٹھا کے حسین مولا کی مظلومیت کی گواہی دے سکتا ہے تو کیا حافظ قرآن نہیں بن سکتا؟ علامہ ہلی علیہ رحمہ بہت بڑی شخصیت تھے، جو 11 سال کے سن مبارک میں حافظ نہج البلاغہ بھی تھے اور حافظ قرآن بھی تھے، اور جتنے بھی ہماری کتب ہیں ان سب کو حفظ کیا ہوا تھا۔ ایران میں ابھی بھی 4 سال کا بچہ یا 5 سال کا بچہ، اس کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ فوراً اگلی آیت پڑھ دیتا ہے۔ ہمارے پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری ہے باپ کی کہ وہ رزق حلال لے کے آئے اور بچوں کو رزق حلال کھلائے۔ توجہ ہے علی والے؟ یہ 3-4 جو مجالس ہوں گی اس میں تبلیغ ہوگی اور بشرط زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔
کہ کل سانس یا بھی سانس نہ نکلے. وہ جو بچہ ہے کیوں نہیں حافظ قرآن بنتا ہمارا؟ سب سے پہلے تو خود قرآن پڑھے. پڑھنا بھی کافی نہیں ہے، قرآن میں غور کرنا ضروری ہے. قرآن کہہ کیا رہا ہے؟ قرآن اللہ کے قانون کا نام ہے اور امام اللہ کے اس قانون دان کا نام ہے جو قانون کو لاگو کرتا ہے. جو تمہیں نہیں پتا ہوتا وہ باتیں تم تک پہنچاتا ہے، وہ امام ہوتا ہے، وہ وارث قرآن ہوتا ہے. قرآن ہدایت ہے اور وارث قرآن کیا ہے؟ ہادی ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور جو قرآن کا وارث ہے وہ اللہ کی طرف سے یا ولی ہے یا امام ہے. تو اس امام کا بھی کہنا مانو، قرآن کو بھی پڑھنے کی کوشش کرو. مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک میرا کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام قرآن ہے. اور دوسری میری، بولو بھئی، دوسری میری اہل بیت ہیں. اگر تم اس کو متمسک رکھو گے، ان کا دامن تھامے رکھو گے، حتی یردو علی الحوض، اپنی زندگی میں قرآن بھی رکھنا، اپنی زندگی میں وارث قرآن علی بھی رکھنا، اپنی زندگی میں قانون بنا کے قرآن کو رکھنا، سیرت میں علی کو لے کے آنا، کردار میں علی کو لے کے آنا. جب تم اپنے کردار میں علی کو لے کے آؤ گے، اپنے اوپر قرآن کو قانون بنا کے نافذ کرو گے. توجہ کرنا، اپنی اس مختصر سی زندگی میں، اپنی زندگی میں قرآن اور اہل بیت اطہار کا دامن تھام کے جب تم مرو گے، تم بے وارث نہیں ہو، ہم 14 تمہاری سرامی آ جائیں گے. ایسے نہیں، دونوں ہاتھوں کو بلند کر گیا حیدری. پھر فقط یہ مختصر سی زندگی قرآن اور اہل بیت اطہار کے مطابق گزار دو. جب قرآن کی بات کروں تو سبحان اللہ کہہ دیجیا کرو، کیونکہ میں نے کل بھی حدیث بیان کی تھی. مصطفیٰ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، چند چیزوں سے انسان قیامت کے دن پہچانا جائے گا کہ یہ ہمارا ماننے والا ہے. محشر کے دن منافق بھی آئے گا، محشر کے دن مومن بھی آئے گا، ہر انسان آئے گا. لیکن پہچان کیسے ہوگی؟ فرمایا پہچان ہوگی یا پیشانی کا نور یا ہاتھ کا نور. فرمایا پیشانی کا نور کیسا ہوگا؟ فرمایا ہمارا ماننے والا، علی کا ماننے والا سجدے کر کر کے، زیارت عاشورہ پڑھ کے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام کہہ کے اتنا عظیم ہو چکا ہوگا. جب قبر سے اٹھایا جائے گا، اس کی پیشانی سے نور نکلے گا یا اس ہاتھ سے نور نکلے گا جو ہاتھ گواہی دیتا تھا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہم علی کے ماننے والے ہیں. اللہ اکبر کی کبریائی بیان کرتا تھا. یا پیشانی سے نور نکلے گا یا ہاتھ سے نور نکلے گا، ہم پہچان جائیں گے یہ ہمارا شیعہ آ گیا ہے. اور ہم اپنی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے داد دینا. میں اکثر اوقات آپ مومن ہیں، آپ عزادار ہیں، آپ نمازی ہیں، آپ عزت والے ہیں، آپ کے منزلت و مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. آپ سب سے گناہگار میں ہوں، سب سے زیادہ گناہگار میں ہوں، آپ نہیں. میں اپنے آپ کو گناہگار کہتا ہوں. میں کہتا ہوں جو ناچنے والی عورت کے گانے پہ تو واہ واہ کر سکتا ہے،
اور ذکر حسین میں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ نہ کہے، یہ ہاتھ گواہی دیتا ہے کہ جو مولانا بیان کر رہے ہیں اس کی ہم تائید کرتے ہیں۔ توجہ ہے علی والے؟ بلند آواز سے خدا کے لیے اپنی زندگی کو بدلو، قرآن اور وارث قرآن کا دامن تھامو، حتی یاردو علی الحوض، جب تم حوض کوثر پہ پہنچو گے، علی علیہ السلام کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا۔ توجہ کرنا علی والے، علی مولا کے ہاتھ میں کیا ہوگا؟ لوائے حمد۔ وہ پانی مجھے دے رہے ہیں، اب میری طرف توجہ کریں۔ کیا ہوگا؟ لوائے حمد۔ وہاں پہ بڑی شدت کی گرمی ہوگی۔ یہاں پہ میرے دوستان مومنین کہہ رہے تھے پیچھے گرمی ہوتی ہے، تو انجمن کے اراکین سے گزارش ہے کہ آپ پیچھے فرشی پنکھے لگا دیا کریں تاکہ 2-3 دن جو مولا کا ذکر ہے اس میں عزاداروں کو تکلیف نہ ہو۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کی ذات اللہ۔ جی انجمن کے اراکین تک میری بات پہنچ چکی ہے نا، میں نے پیغام دے دیا کہ آپ پیچھے ذرا 2-3 پنکھے لگا دیا کریں، بزرگان پیچھے تشریف فرما ہوتے ہیں، نوجوان، تو تاکہ ان کو گرمی نہ لگے، عزاداروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو انشاءاللہ کل سے پنکھے بھی انشاءاللہ 2-3 پیچھے فرشی لگ جائیں گے تاکہ عزادار آسانی سے بیٹھ کے ذکر حسین سن لیں۔ توجہ ہے علی والے؟ قیامت کے دن لوائے حمد کا سایہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ بولو بھئی، مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ مولا امیر بادشاہ فرماتے ہیں اس بندے کو لوائے حمد کا سایہ نصیب نہیں ہوگا جس کے کردار میں میں علی نہیں ہوں گا۔ بہت ہی بڑا جملہ ہے۔ کل مجھے کہا گیا انشاءاللہ یہ 3-4 دن امامت ہی پڑھوں گا، 3 دن جو مجالس ہے، آج بھی امامت ہی رہے گی۔ اللہ نے قرآن میں اپنے جو اس کتاب قرآن ہے اس کے وارثان کا تذکرہ کئی مقامات پہ کیا ہے۔ میں نے سرسری طور پہ چند آیتیں پیش کی۔ کل بھی میں نے بتایا کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ، اے میرا حبیب ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ تم لوگوں کو اس قرآن کی تعلیم دو، قرآن کے ساتھ ان تمام لوگوں کو اس منزل تک لے جاؤ جو صراط عزیز حمید ہے، عزت والے راستے کی طرف لے کے جاؤ۔ اور کل ہم نے بیان کیا صراط علی حق، سنو وہ جو راستہ ہے وہ علی کا راستہ ہے۔ یعنی ہر راستہ نجات کا راستہ نہیں ہے، ہر راستہ عظمت والا راستہ نہیں ہے، ہر راستہ نجات نہیں دلاتا۔ نجات دلاتا ہے تو فقط علی کا راستہ نجات دلاتا ہے۔ معلوم ہوا کوئی بھی مذہب رکھنے والا، کوئی بھی مکتب رکھنے والا اگر چاہتا ہے مصطفیٰ کے بعد صحیح معنی میں محمد بھی دیکھوں، مرتضیٰ بھی دیکھوں، تو پھر یوں کرے، فرمایا یا علی انت منی وانا منکم، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، جو تیرا کہنا مان لے گا ایسے ہے مجھ محمد کا کہنا مان رہا ہے۔ اور خداوند متعال نے اس مولا کو سلامت رہیں جواب دے کے یا رسول اللہ یا علی، یعنی معلوم ہوا مصطفیٰ کے بعد پھر نبی نے ایک مقام پہ نہیں فرمایا، کئی مقامات پہ فرمایا۔ آپ منبر پر تشریف فرما تھے کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ یاسین کی وَقُلَّ شَيْءٍ أَعْطَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہر شے کا تذکرہ
امام مبین میں موجود ہے. معلوم ہوا زمین کا تذکرہ امام مبین میں موجود، آسمان کا تذکرہ امام مبین میں موجود، آدم کی زندگی کا تذکرہ امام مبین میں موجود، ابراہیم کی خلت کا تذکرہ امام مبین میں موجود، موسیٰ کی ید بازا کا تذکرہ امام مبین میں موجود، قرآن کا تذکرہ امام موجود. توجہ ہے یا نہیں ہے علی والے؟ امام مبین میں موجود. تورات کا تذکرہ امام مبین میں موجود. 1,23,999 نبیوں کی زندگی کا تذکرہ امام مبین میں موجود. تیری زندگی کا تذکرہ امام مبین میں موجود. توجہ ہے علی والے؟ تیری زندگی کا تذکرہ امام مبین میں موجود. تو نے کہاں پہ آنا ہے؟ امام مبین میں موجود. تجھے اولاد کتنی عطا ہونی ہے؟ بولو بھائی، امام مبین میں موجود. اللہ فرماتے اللہ غیب السماوات والارض، اللہ ہے جو زمین اور آسمان کی غیب کو جانتا ہے. یہ امام مبین کون ہے؟ جس کو ساری چیزوں کا علم ہے. آؤ دلیل دیتا چلوں. حضرت نوح علیہ السلام کیا کیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار اس قوم پہ عذاب بھیج دے. کیا کہا؟ اس قوم پہ عذاب بھیج دے. حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا اے نوح نبی کیوں پریشان ہوتا ہے، کیوں عذاب مانگتا ہے؟ یہ میری مخلوق ہے. کہا جلدی کر، اپنے ہاتھ سے برتن بناؤ. حضرت نوح علیہ السلام نے برتن بنائے. برتن بنانے کے بعد جب تیار ہو گئے نا، خشک ہو گئے، بن گئے. اب کہا اے نوح نبی جلدی کر ان کو توڑ دے، جلدی کر ان کو توڑ دے. کہتا ہے یا اللہ کیسے توڑوں؟ دل نہیں کر رہا ان کو توڑوں. کہا کیوں نہیں دل کر رہا؟ کہا میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو بنایا ہے، بڑی محنت سے بنایا ہے، بڑی دقت کے ساتھ بنایا ہے، بڑی مشقت کے ساتھ بنایا ہے. اللہ کہتا ہے نوح نبی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے برتنوں کو تو نہیں توڑ سکتا، میں اپنی مخلوق پہ عذاب بھیج دوں. میں اپنی مخلوق بنائی ہوئی مخلوق پہ عذاب بھیج دوں. اسی نوح نبی نے پھر آگے ایک جملہ کہا پروردگار. جملہ سننا، اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا، پہلے بندے سے لے کے آخری جوان تک اس جملے کو سمجھ جائیں گے تو علی بھی سمجھ میں آ جائے گا. پھر تمہیں دقت کی ضرورت ہی نہیں ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ علی میرے بارے میں جانتا ہے یا، بولو بھائی، علی میرے بارے میں جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ علی مشکل کشا ہے یا نہیں؟ علی شیر خدا ہے یا نہیں؟ علی اسد اللہ الغالب غالب علی. توجہ ہے علی والے؟ میں تمہارے لیے محنت کر کے آتا ہوں، جب توجہ ادھر ادھر کرتے ہو مجھے دکھ ہوتا ہے. علی شیر خدا ہے یا نہیں؟ علی نصیر ہے یا نہیں؟ جہاں پہ اٹھو تو یا علی مدد کہو، بیٹھو تو یا علی مدد کہو. علی تیرے کردار سے بھی واقف ہے، علی تیری رفتار سے بھی واقف ہے، علی تیری عرفان کی پرواز سے بھی واقف ہے، علی تیری عبادات سے بھی واقف ہے، علی تیرا ذکر میں آنے سے بھی واقف ہے. اگر علی کو نا علم ہو تو پھر علی امام کیسا؟ امامت کے لیے ضروری ہے وہ تمہارے کردار کو بھی جانتا ہو، وہ تمہاری گفتار کو بھی جانتا ہو، وہ تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہو. یاد رکھنا اب کیا کہا حضرت نوح نے؟ پروردگار. سننا بہت بڑا جملہ، پروردگار. یہ جو سامنے یہ نظر آ رہے ہیں نا، ان عورتوں کے، ان ماؤں کے شکم میں جتنے بچے ہیں، ان ماؤں کے شکموں میں جتنے بچے ہیں، میں نوح نبی کہہ رہا ہوں انہوں نے تیری توحید کا اقرار، بولو، تیری توحید کا اقرار نہیں کرنا.
ارے نو نبی کو کیسے پتا چل گیا؟ واللہ اللہ غیب السماوات والارض ہے، اللہ زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے۔ ابھی بچہ آیا نہیں، نوح کو کیسے پتا چل گیا؟ یہ اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا نہیں ہے۔ معلوم ہوا نوح نبی اسے کہتے ہیں جس کا علم ماں کے شکموں کے بچوں تک تھا، اور علی اسے کہتے ہیں ایک مقام ایسا آیا، علی شیر خدا نے جنگ کی، جنگ کرنے کے بعد جناب مالک اشتر اور علی قریب قریب جا رہے ہیں۔ مالک سوچ رہا ہے میں نے بھی اتنے بندے مارے، علی نے جا کے میری گفتگو سننا، جو علی کی ولایت میں پرواز کرنا چاہتے ہیں۔ مالک اشتر نے کہا سوچا ہے، کہا نہیں ہے سوچا، میں نے بھی اتنے بندے مارے، علی نے بھی اتنے بندے مارے، مجھ میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ علی بادشاہ نے، کل میں نے کہا تھا اللہ کا ارادہ اور ہے، تیرا ارادہ اور ہے، امام کا ارادہ اور ہے، تیرا ارادہ اور ہے۔ اب ارادہ الہیہ نے، اللہ کے ارادے کو سمجھنے والے علی نے جب جناب مالک اشتر کے ذہن کی بات کو سنا، کہا مالک تو سوچتا ہے کہ میں نے بھی اتنے مارے، علی نے بھی اتنے مارے؟ جب تیری تلوار چلتی تھی گاجر مولی کی طرح لوگوں کو کاٹتی تھی، میری ذوالفقار اس بندے کو چھوڑ دیتی تھی جس کی نسل میں میرا ماننے والا آنا ہوتا تھا۔ اب سمجھ میں آیا نوح اور ہے، علی اور جزاک اللہ۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے حیدری۔ علی مولا وہ ہستی ہے کہ جو یہ جانتے ہیں۔ اچھا پھر یہ تلوار کوئی عام تلوار ہے؟ تلوار کوئی عام تلوار ہے؟ ایک مرتبہ نا مولا امیر بادشاہ کی تلوار ایک مقام پہ نہیں ٹوٹی، کئی مقامات پہ ٹوٹی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے دیکھا علی بادشاہ لوہے کو ایسے توڑ رہی ہیں جیسے عام بندہ کسی لکڑی کو توڑتا ہے، اور وزنی لوہا علی زیرہ کو بھی توڑ رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی زیرہ کو علی نے اپنی زیرہ کو مضبوط طریقے سے بنایا، پریشان ہو گیا، علی کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، یا علی یہ تو کام داؤد نبی کا تھا۔ اللہ اکبر، عارف لوگوں میں پڑھ رہا ہوں، علی کے ماننے والوں میں پڑھ رہا ہوں، علی کے ماننے والوں میں پڑھ رہا ہوں۔ سلیمان فارسی نے کہا یا علی یہ تو کام داؤد نبی کا ہے۔ داؤد نبی جو ہے لوہے کو موم کیا کرتے تھے، پہلے بندے سے لے کے آخری بندے تک علی کے ماننے والے تشریف فرما ہے۔ بولو گے اتنا جتنا تیرے دل میں، تیرے ذہن میں علی کا مقام و منزلت ہے۔ اب ہاتھ ہر بندے کا بھی اٹھے، اس کی قیمت مکمل نہیں ہے۔ علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں سلیمان سن، داؤد بھی جس کا نام لے کے لوہے سے باتیں کرتا تھا وہ میں علی ہوں۔ اللہ یار اللہ اکبر، سلامت رہو۔
رسول اللہ. حیدریہ حیدریہ. ایک کرسی پیچھے کر دیں. بآواز بلند صلوات پڑھ دیجئے. یعنی علی بادشاہ وہ ہستی ہے تمام انبیاء کی، تمام انبیاء رسول ادھر رسولوں پیغمبروں کی عبادتیں سمٹ جائیں. توجہ کرنا. تمام رسولوں کی، تمام پیغمبروں کی، تمام اولیاء اللہ کی سوائے مصطفیٰ کے، تمام عبادتیں سمٹ کر اگر آئیں تو علی کی ایک ضرب بنتی ہے. علی کی ایک ضرب. ضرب کیا ہے سمجھانے لگا ہوں آپ کو. مصطفیٰ نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرا نام بھی ثقلین ہے تو ثقلین کا معنی ہے دو گراں قدر چیزیں، دو ہم پلہ. سمجھاؤں گا تو سمجھ میں آئے گی. آپ نماز ظہر کو اور عصر کو دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ عارف لوگ تشریف فرمائیں، نمازی لوگ تشریف فرمائیں، سارے ماتمی عزادار نمازی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ظہرین. کیا کہتے ہیں؟ اور مغرب اور عشاء کو کیا کہتے ہیں؟ مغربین. یہ نہیں کہتے مغرب اور عشاء، نہیں. کیا کہتے ہیں؟ مغربین. آج فلسفہ سمجھاؤں کہ ہم ظہرین کیوں کہتے ہیں، ہم مغربین کیوں کہتے ہیں. ظہرین جمع ہے. ظہرین جمع، دو چیزیں جمع ہو جائیں تو ظہرین بنتی ہے. ظہرین وہ نمازیں جن کا مزاج ایک ہے. ظہرین یعنی دونوں ایک مزاج والی. اب مزاج کون سا ہے دونوں نمازوں کا؟ یہ ظہرین دونوں دن کی نمازیں ہیں، رات کی. بولو بھئی، رات کی نہیں ہے. اس لیے ان کو کیا کہا گیا ہے؟ ظہرین. اب مغرب اور عشاء کی نماز دونوں ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ظہرین. معلوم ہوا ظہرین وہ جو دن کی نمازیں ہیں، مغربین وہ جو رات کی نمازیں ہیں. دن کی ہم مزاج نماز ظہرین ہیں، رات کی ہم مزاج نماز مغربین ہیں. آپ سمجھ میں آئے گا. مصطفیٰ نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دونوں کا مزاج ایک ہے. دونوں کا مزاج ایک ہے. نہ قرآن ان سے جدا ہے، نہ یہ قرآن سے جدا ہے. یاد رکھنا ان کا مزاج ایک ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے لا ریب فی ھدی للمتقین. ارے سنو، قرآن میں شک نہ کرنا. اگر شک کرو گے قرآن تمہیں ہدایت نہیں کرے گا. ہدایت تو متقیوں کو قرآن کرتا ہے. اب معلوم ہوا قرآن میں شک کرنے والا مسلمان نہیں رہتا. جب قرآن میں کوئی شک کرے وہ مسلمان نہیں رہتا. جو وارث ہے قرآن میں شک کرے. اور یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقیوں کے لیے. میں جی ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت. بات بھولی نہیں، آخری فضائل کا جملہ ہے کہ علی کی ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. اب میں نے ثقلین آپ کو سمجھا دیا کہ ثقلین کسے کہتے ہیں؟ جس میں تمام
کائنات کے عابد آ جائیں. یوں کیوں نہ کہوں آدم کا علم جس میں موجود ہو اسے ثقلین کہتے ہیں. نوح کا علم موجود ہو، ابراہیم کی خلت موجود ہو، 1,23,999 نبیوں کی عبادت جس کے اندر موجود ہو اس کو ثقلین کہتے ہیں. اب ثقلین کا مقام سننا. علی کی ضرب کیا ہے؟ یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی بادشاہ نے خندق والے دن تلوار کو لہرایا، لہرانے کے بعد جنبش کی، جنبش دے کے عمر ابن عبد ود کے سر پہ وار کیا. عمر ابن عبد ود کے 2 حصے ہوئے. یہ ہے علی کی ایک ضرب. یا جانے جس علی کی ایک ضرب کی قیمت ثقلین والے عابد بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ جانے علی کا سجدہ کتنا بلند ہے. حیدری سلامت رہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. قسم رب کائنات کی یہی گھرانہ اتنا لوٹا، اللہ کے دین پہ اتنا خرچ کیا، مائیں مدینے سے چلی، ہر اس پیارے سے پیاری نعمت کو لے کے چلی. کہیں وہ عطا کرنے والا یہ نہ کہے کہ یہ نعمت چھوڑ آئے ہیں میرے راستے پہ قربان نہیں کی. عزادارو، جب مدینے سے سادات چلے ہیں نا، ہر ماں تیاری کر کے نکلی ہے. یہ غلط بیانی ہوتی ہے کہ بیویوں کو پتہ نہیں تھا. حسین بادشاہ نے اپنے سفر کا مقصد بیان کیا تھا. میں نے کربلا میں جانا ہے، میرا اکبر مارا جائے گا، میرے قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ جائیں گے، میرے اون و محمد شہید ہو جائیں گے. حسین نے سب ماؤں کو بتایا تھا. یہ 6 مہینے پورے مسلسل زینب اکبر کو کہتی تھی، اکبرا کہیں حسین کو آنچ نہ آئے. قاسم کو لیلا کہتی تھی، فروا کہتی تھی کہ میرا بیٹا تجھے کچھ ہو جائے لیکن حسین کو کچھ نہ ہو. حسین وقت کا امام ہے. امام کی اطاعت بچوں پر بھی واجب ہوتی. میں نے اسی لیے کہا میری مائیں بہنیں، میں ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں، گھر کے ماحول کو پاک کر. اگر اوپر غازی کا علم لگا ہوا ہے نا، کم سے کم التجا کرتا ہوں گھر میں گانا نہ لگانا، کہیں فحاشا عورت کا ناچنا نہ لگانا. اوپر عباس کا علم ہو، نیچے اگر فحاشا گانا ہو، بتا غازی تم سے راضی ہوگا؟ مولا غازی کو ناراض نہ کرنا. اور میں قربان جاؤں، اپنے بچوں کی تربیت درست کرو. ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمارے ان بچوں کی ضرورت امام زمانہ کو ہے. امام زمانہ کا سپاہی بنا ان بچوں کو. اگر بچوں کی ضرورت نہ ہوتی نا، کربلا میں مائیں اپنے بچوں کو ساتھ نہ لے کے جاتی. بتا، جو ابھی مجھ سے پہلے علی اصغر کی شہادت پڑھ رہے تھے، بتا اصغر کربلا کے میدان کے قابل تھا؟ کیوں لے کے چلا حسین؟ تاکہ کل کو کوئی اس دین پہ یہ نہ کہے میرا بچہ عظمت والا ہے. جب اصغر قربان ہو گیا تو تیرے بچے کو جا، اصغر کو جا. میں قربان جاؤں. جناب فروا نے، میرا دل چاہتا ہے میں حسن کے یتیم کے شہادت کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں. عزادارو، اللہ نے قاسم جیسا بیٹا حسن مجتبیٰ کو دیا. حسن مجتبیٰ نے چھوٹے سے بیٹے کی پیشانی کو چوما.
پھر رخساروں کو چوما. عزادار رخساروں کو چومنے کے بعد حسن مجتبی اونچا بین کر کے روئے. آپ نے تو سن کے خاموشی اختیار کی. قربان جاؤں جیسے جو فروا دیکھ کے کہتی ہے لوگ بیٹا عطا ہو خوش ہوتے ہیں, یا آقا آپ روتے کیوں؟ رخساروں کو چوم کے کہتے ہیں فروا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہی. یہی رخسار ہوں گے جو گھوڑوں کے ٹاپوں کا نشانہ بنیں گے. اجرکم من اللہ. گھوڑوں کے سم اسی کے اوپر لگیں گے. بڑی اچھی تربیت کی بیٹے کی. یہی قاسم جب میدان کربلا میں پہنچا ہے نا, تاریخ یہ کہتی ہے بنی ہاشم میں سب سے پہلا قربانی دینے والا قاسم ہے. میں قربان جاؤں, عاشورہ کی رات نا, یہ 10ویں کی رات جب آئے گی, اس رات کو پہرا لگا ہوا تھا. عباس کرسی لے کے آئے, فرمایا اکبر تو محمد بن کے کرسی پہ بیٹھ, میں علی بن کے مٹی پہ بیٹھ لو. ہمیں قربان ہو جاؤں. یہ تاریخ کے الفاظ ہے, کوئی ذاکری نہیں, یہ تاریخ کے الفاظ ہے. عظمت ہے جناب غازی کی, قربان جاؤں غازی کی وفاؤں پہ. میں قربان جاؤں. تو محمد بن کے کرسی پہ بیٹھ, میں علی بن کے مٹی پہ بیٹھ. عباس دیکھ کے کہتے ہیں اکبرہ کل صبح میدان کربلا میں بابا پہ تو قربان نہ ہونا. اگر تو قربان ہو گیا, بیٹے باپ کی آنکھوں کا نور ہوتے ہیں, اگر تو چلا گیا حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا. اکبر دیکھ کے کہتا ہے چچا عباس تو بھی نہ جانا, کیونکہ بھائی کی کمر کا زور ہوتے ہیں. اور جوانوں آپ کے لیے مصائب کا جملہ رونا نہ ہے ضرور کرنا. ہو سکتا ہے یہ تیرے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائے. اسی حیث سے جناب حسین تجھ سے راضی ہو جائیں. خاموش ہو کے نہ بیٹھا کرو, مصائب امام حسین میں شرما کے بھی نہ رویا کرو. عزادارو تاریخ کہتی ہے جب عباس نے کہا نا کہ اکبرہ تو محمد کی شکل والا ہے, تو حسین کا بیٹا ہے, تو نہ جانا. اکبر نے کہا چاچا تو بھی نہ جانا. عزادارو جیسے جو سن رہا تھا حسن کا یتیم آگے بڑھ کے کہتا ہے چچا غازی تو بھی نہ جانا, اکبر بھائی تو بھی نہ جانا. میں یتیم کس لیے؟ اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. انشاءاللہ کسی غم میں نہ روئے. جو آوازیں بلند ہیں انشاءاللہ قیامت کے دن یہ آوازیں جو ہے سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ روئے. لوائے ہم کا سایہ نصیب ہو آپ شیعہ علی کو. جب روتے ہو نا دعا مانگی کرو, اچھی دعا مانگی کرو. جو دعا ہے نا روتے ہوئے مانگا کرو. پروردگار میں حج نہیں کر سکا, تو وہ گھر دکھا دے جہاں پہ علی کی بیٹیاں روتے ہوئے چلی گئی. دعا مانگا کرو, دعا ضرور قبول ہوتی ہے. میں سید ہوں, آپ سادات ہو, غیر و سادات کا مجمع ہے. بزرگان سادات سے دعائیں لیتے ہوئے چند جملے گوش گزار کرتا ہوں. جناب قاسم دیکھ کے کہتے ہیں میں یتیم کس لیے ہوں؟ صبح حسین مولا پہ میں قربان ہوں گا. اور یہی ہوا. تاریخ کہتی ہے بالکل ایسے ہوا. جناب قاسم ماں کے خیمے کی طرف گیا, دیکھ کے کہتے اماں میں تجھ پہ تب راضی ہوں گا کہ اگر میں اکبر سے پہلے شہید ہو جاؤں. اماں اگر اکبر شہید ہو گیا مولا حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا. میں یتیم ہوں, اماں مجھے تیار کر. عزادارو تاریخ کہتی ہے ماں کو شدت تھی, جلدی میرا بیٹا قربان ہو. جناب فروا نے قاسم کو ساتھ لیا, وہاں پہ آئی جہاں پہ بہن اور بھائی بیٹھے ہوئے تھے. حسین نے دیکھا, دیکھ کے فرماتے ہیں زینب وہ دیکھ
میرے بھائی کی نشانی آ رہا ہے، میرے بھائی کی شکل والا آ رہا ہے، میں قربان جاؤں۔ جناب قاسم قریب ہے، جناب فروائی استقبال کیا، کھڑے ہو کے حسین نے استقبال کیا۔ عزادارو نظریں جھکائی ہوئی ہیں، دیکھ کے کہتے ہیں بھرجائی کیسے آئی ہو؟ قاسم کو موت کی اجازت دے۔ حسین فرماتے ہیں فروا بھرجائی یہ قاسم میرے بھائی محمد کی شبیہ ہے، میرے بھائی حسن کی شبیہ ہے، اس کو کیسے بھیجوں؟ جب 3 مرتبہ انکار کیا نا، قاسم کے بازو کے ساتھ ایک تعویذ بندھا ہوا تھا، جلدی سے تعویذ کھولا، کھول کے حسین کے پیش کیا۔ حسین نے جب تعویذ پڑھا، جو لکھا ہوا تھا الفاظ جو تاریخ میں ہیں، السلام علیک یا اخی حسین، میرا بھائی میرا سلام، میرا بیٹا اگر کربلا میں تجھ پہ مشکل بن جائے، میرے قاسم کو دین پہ قربان کر دے، اور میں قربان جاؤں جو ہے کرے، انشاءاللہ کسی غم میں نہ رو۔ جیسے ہی حسین نے خط پڑھا، زینب نے خط پڑھا، کوئی ایسا رو رہے، کوئی بلند آواز سے رو رہے۔ اب حسین نے قاسم کو سینے سے لگایا، رو کے کہتے ہیں میرا اللہ، میرا قاسم صغیر ہے، اجروں کو مل اللہ، انشاءاللہ کسی غم میں نہ رو۔ عزادارو جناب فروا کہتی ہے بیبیاں جلدی آؤ، میں نے قاسم کو میدان میں بھیجنا، مل گئی اجازت۔ قاسم درمیان میں بیٹھا، دائیں جناب زینب، بائیں جناب کلثوم، چاروں طرف سے مستورات، درمیان میں حسین مولا۔ عباس خیمے کے در پہ کھڑے ہو کے رو رہا، آپ ایسا رو رہے ہو، عباس داڑے مار کے کہتے میرا اللہ، او میں مر کیوں نہیں گیا، میرے سردار کی نشانی دار، اجروں کو من اللہ، اجروں کو من اللہ۔ درمیان میں قاسم ہے، میرے مولا نے امامے کے لیے کپڑا لیا، بچہ کتنا ہے؟ 13 سال کا، مورخین لکھتے ہیں 13 سال کا قاسم ہے۔ امامہ بنانا شروع کیا، جس نے گھر تک رونا ہے۔ حسین نے فرمایا زینب بھائی کا یتیم بھیجنے لگاؤں، قرآن کی تلاوت کر۔ عزادارو زینب نے پڑھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ عزادارو حسین نے پہلی پگ کا پیچ بنایا۔ عزادارو جناب کلثوم کو کہتے ہیں میری بہن تو بے اولاد ہے، تیری قربانی بھی قبول ہو، میری بہن قرآن کی تلاوت کر۔ بی بی نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ حسین نے پگ کا پیچ بنایا، اب مر جاؤ گے، مصائب کا جملہ کیسے چھپاؤں؟ عزادارو ساری بیویاں قرآن پڑھتی رہی، حسین سنتے رہے، ماں نے بھی قرآن پڑھا، ساری بیویوں نے قرآن پڑھا۔ اب اتنا غریب ہو گیا حسین، رو کے کہتے بیویوں تم نے قرآن پڑھا، میں نے سنا، اب میں قرآن پڑھتا ہوں، تم سنو۔ آخری لڑ بچ گیا تھا، تات الحلق ولائی، رو کے کہتے ہیں انا للہ اجرکم من اللہ۔ میں نوکر کوئی جلدی نہیں ہے، پڑھا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہو گیا
قاسم تیار، شالا دعا مانگو، کوئی گھوڑا سوار گھوڑے پہ سوار ہو، اس کے پاؤں رکاب تک پہنچتے ہیں۔ بچوں کے لیے مسائل کا جملہ پڑھ رہا ہوں، جس میری ماں یا بہن کا بیٹا 13 سال کا ہے، اگر بیمار ہے جھولی پھیلا کے دعا مانگے، قاسم کے صدقے میں شفا ضرور ہوگی۔ عزادار و تاریخ کہتی ہے حسین نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے قاسم کو گھوڑے پہ بٹھایا، گھوڑے پہ بٹھایا۔ عباس نے رکاب تھامی۔ عباس کہتے ہیں قاسم تو میدان کربلا میں جا رہا ہے، میرا لال تو بنی ہاشم کا جوان ہے، ایسے لڑنا جیسے تیرا بابا حسن لڑتا تھا، ایسے لڑنا جیسے تیرا دادا علی لڑتا تھا۔ اب عزادار و تاریخ کہتی ہے قاسم کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے، میرے مولا نے گھوڑے کو ہی لگائی، خیموں کی طرف دیکھا، پھر مڑ کے دیکھا، عباس اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے، حسین خیموں کے در پہ کھڑے ہیں۔ فروا کی حالت کیا ہے؟ مصلی عبادت پہ بیٹھ گئی، مصلی عبادت پہ بیٹھ کے فروا عبادت کرنے لگی۔ منظر ذہن میں رکھنا، تاریخ کہتی ہے جناب قاسم میدان میں آیا، جب میدان میں آیا ہے، جب میدان میں قاسم نے رجز پڑھا، دیکھ کے کہتے ہیں یا ایوہ الناس انا ابن الحسن ابن علی، ہو لوگوں میں امیر حسن کا بیٹا امیر قاسم ہوں، ہو میں علی کا پوتا ہوں، آؤ میرے ساتھ جنگ کرو۔ اب تاریخ کہتی ہے ایک پہلوان آیا، آ کے مولا کے دیکھے گا جناب عباس، دیکھتے کیا ہے؟ وہ پہلوان جو 11 پہلوانوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ جب یہ آیا عباس نے اونچے ٹیلے پہ انگڑائی لی۔ حسین کہتے ہیں عباس کیا ہوا؟ عباس رو کے کہتا ہے مولا وہ پہلوانوں کے ساتھ تو مجھے بھیجتا، اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، میں جا کے جنگ کرتا، ان کو بتاتا علی کی شجاعت کیا ہے۔ بس عزادارو 11 یا 7 پہلوانوں کو واصل جہنم کیا میرے مولا قاسم نے۔ ابھی جناب قاسم جنگ کر رہے تھے، گھوڑا دوڑا کے وار کرتے تھے، سر اڑتے ہوئے دکھائی دیے، دڑ گرتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ جنگ کرتے ہوئے ایک ملون کہتا ہے قاسم تو جنگ کر رہا ہے، خیموں کو آگ لگ گئی ہے۔ غیرت مند امام کا غیرت مند بیٹا جب میرے مولا نے مڑ کے دیکھا، ایک کمینے نے قاسم کو گورج مارا۔ اب قاسم نہ زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، رو کے کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بلند آواز سے اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ یہ جو آوازیں بلند ہے، مولا حسین آپ کو اجر عطا فرمائے۔ حسن مجتبی مولا آپ کے درمیان موجود ہے، قاسم کے مسائب پڑھ رہا ہوں نا، مولا حسن مجتبی آپ کے درمیان موجود ہے۔ میں دلیل دیتا ہوں، آل محمد ضرور آتے ہیں، جس ہستی کا مسائب پڑھا جائے وہ ضرور آتے ہیں۔ کہاں کہاں آتے ہیں یہ علیحدہ مسئلہ ہے، آتے ضرور ہیں، عقیدت کے ساتھ تو مجلس کھڑا وہ ضرور آتے ہیں۔ ابھی میں کہتا ہوں جناب حسن مجتبی بھی ہمارے درمیان موجود ہوں گے۔ اب تاریخ کہتی ہے جناب قاسم کا پاؤں رکاب میں الجھا۔ اب مجھ سے پوچھو سیادہ نہ قاسم زین پہ تھا اور نہ زمین پہ تھا، جدھر جدھر گھوڑا جاتا ہے قاسم ساتھ جاتا ہے، رو کے کہتا ہے مولا الیہ
یا حسین مولا الیہ، مولا جلدی آؤ، السلام علیکہ یا جد الحسین، میرے آقا مولا جلدی آؤ، میں اتر گیا۔ اب جناب حسین آئے، جب آئے میں نہیں پڑھ سکتا، علامہ وحید خراسانی کا جملہ ہے، مولا امام زمانہ زیارت ناحیہ میں سیدادہ سادات کا مجمع ہے، گھر تک رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے۔ امام زمانہ فرماتے میرا سلام ہو میرا اس جد صغیر پار ہو جس کے جوڑ سلامت نہ تھے، جس کے جوڑ سلامت نہ تھے۔ باسجدارو آئے حسین، بہت مفصل مصائب ہے۔ آئے حسین، آوازی یا قاسم یا طفل صغیر این این قاسم، میرا لال کدھر ہے؟ کوئی آواز نہیں آیا۔ جو ابھی بھی گریہ نہیں کر سکے دعوت دینا چاہتا ہوں، علامہ شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھتے حسین آئے قاسم کی لاش پہ، نازک بدن تھا گھوڑے دوڑ گئے، گھوڑوں کی سنبوں کا نشانہ، سلامت نہیں تھا قاسم، نہیں پڑھ سکتا، سلامت نہیں تھا قاسم۔ قاسم کی لاش اٹھائی، کتنے سال کا قاسم تھا؟ بولو 13 سال کا۔ اب لاش کیسے اٹھائی؟ ایسے قاسم کی لاش اٹھائی، اتنا غریب ہو گیا، قاسم کی لاش کی گٹھڑی بنائی، ہو فروا کے خیمے میں آئے، مسلح پہ فروا ہے، فروا نے لاشا دیکھا، رو کے کہتی ہے حسین مولا کیا میرے بیٹے نے وفا نہیں کیا؟ محمد مصطفیٰ کا نواسا رویا، رو کے کہتے ہیں جیسے وفا قاسم نے کی ہے ویسے کسی نے نہیں کیا۔ عزادار و تاریخ کا جملہ، اب مر جاؤ گے مصائب کا بہت بڑا جملہ ہے۔ ایسے جناب فروا مسلح سے اٹھ کے ابا کا دامن ہٹایا، دیکھتی کیا ہے؟ ایک جوڑ اٹھایا، دیکھ کے رکھ دیا۔ اب مر جاؤ گے مصائب کا جملہ، میں کہتا ہوں موت آ جائے مجھے یہ مصائب کا جملہ پڑھتے ہوئے، قربان جاؤں یتیم قاسم دے۔ ایک جوڑ اٹھاتی ہے پھر رکھ دیتی ہے۔ جناب زینب قریب آئی، کہتی ہے کہیں ماں مر نہ جائے، دیکھ کے کہتے ہیں بھر جائی کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ رو کے کہتی ہے مجھے قاسم کا رخسار، مجھے قاسم کے رخسار نہیں مل رہے، میرے قاسم کا چہرہ سلامت نہیں۔ اللہ اللہ کریم اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى في هذه الصلاة وفي كل صلاة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا
وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات.